السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج میں آ گئی ہوں پارک میں، اور کیوں آئی ہوں؟ میں آئی ہوں بچوں کو لے کر، کیونکہ بچوں کی چھٹیاں بھی بیچاروں کی ختم ہو گئیں، ونٹر ویکیشن ختم ہو گئے، لیکن ہم کہیں باہر نہیں جا سکے۔ بچوں نے سارا ٹائم ونٹر کا بس گھر پر ہی کھیل کود کر گزار دیا۔ تو بچے کہتے رہے، لیکن ثانیہ کے چھوٹے بیبی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور سردی کافی زیادہ ہے، اور میں بھی تقریباً بیمار ہی تھی، تو بس کہیں آنا جانا نہیں ہوا۔ تو بس آج میں نے کہا کہ نہیں، بچوں پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، چلو آج چلتے ہیں، بچوں کو لے کر چلتے ہیں۔ تو آ گئی ہوں میں یہاں پارک میں۔ اچھا ہوا یہ کہ بچوں نے کہا کہ ننا ہمیں زو لے چلیں۔ میں نے کہا بیٹا زو تو بہت دور ہے، وہاں تو میں بغیر جینٹس کے بالکل نہیں جا سکتی۔ پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ چلیں ایک پارک ایسا ہے جس میں منی زو ہے، تو چلو میں وہاں لے چلتی ہوں آپ کو۔ تو میں ان کو لے آئی ہوں پارک میں، اور یہاں پر منی زو بھی ہے۔ آئی ہوں کافی ٹائم کے بعد، تو دیکھتے ہیں زو کیسا ہے۔ تو بس یہاں پر انٹر ہوئی تھی میں، تو یہاں پر کچھ فوارے وغیرہ چل رہے تھے، تو بچوں کو یہاں بٹھا کر میں سیلفی وغیرہ ان کی لینے لگی، پکچر وغیرہ بنانے لگی۔ تو یہاں سے میرا بلاگ شروع ہو رہا ہے، اور آج یہاں سے پھر میں بچوں کو لے کر جاؤں گی پیزا پوائنٹ، کیونکہ ان سے میرا وعدہ ہے کہ آج ننا گھر میں نہیں بنائیں گی، تمہیں پیزا پوائنٹ لے کر جائیں گی اور وہاں سے پیزا کھلائیں گی۔ تو بس بچوں کے ساتھ اس طرح کے پروگرام بناتے رہنا چاہیے، کیونکہ اور یہ دیکھیں یہ ہمارا چھوٹا سا عبدالاحد۔ تو یہاں پر میں پہنچ چکی ہوں منی زو پہ۔ تو میں نے بچوں کو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے کہ منی زو میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو میں خود آئی ہوں بہت ٹائم کے بعد۔ تو مجھے یہاں پر تھوڑی سی دیکھ کر مایوسی ہو رہی ہے کہ یہاں پر بہت کم اینیملز اور برڈز وغیرہ کافی کم ہیں۔ تو ابھی تو بہرحال شروعات ہیں، یہاں سے دکھانا شروع کر رہی ہوں میں۔ تو بچے خوش ہو رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بچوں کو کہا تھا، یہاں پر پونی ہارس ہوتا ہے جس پہ بگھی لگی ہوتی ہے اور اس پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ پہلے میری بچیاں جب چھوٹی تھیں میں جب آتی تھی، اور بچوں کے لیے اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ آپ مہینے میں 1-2 بار ضرور پروگرام بنائیں، کیونکہ آج کے بچے اتنے بیچارے بس گھر میں بند ہو کے رہ گئے، حالات کی وجہ سے۔ آج کل حالات ہی اتنے خراب حالات ہیں کہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ بچے بیچارے گھر میں ہی بس اپنا ٹائم گزارتے ہیں، بس اسکول، مدرسہ، ٹیوشن، بس اتنی ایکٹیویٹی، وہ بھی ماں باپ، بہن بھائی، بڑے بہن بھائی کے ساتھ چھوڑنے جانا اور لے کر آنا، یہ بھی ایک ڈیوٹی، اور اس کے بعد بس بچے گھر میں۔ ہر ایک گھر میں ایک ہی ہدایت ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ دروازے سے باہر نہیں جانا، دروازے سے باہر نہیں جانا۔ جانتے ہوں گے آپ کس وجہ سے بہت بہت حالات خراب، کچھ چند لوگ، چند گندے لوگوں کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو چکا ہے، بچوں کا بچپن ختم ہو گیا ہے۔ تو بس کوشش کیا کریں کہ ایک منتھ میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بچوں کو پارکس یا کسی بھی گھومنے کی جگہ لے جائیں، تاکہ بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے۔ تو بس اسی وجہ سے میں بھی بچوں کو تھوڑے دنوں میں یہاں لاتی رہتی ہوں۔ یہاں تو میں خیر کافی ٹائم بعد آئی ہوں، لیکن یہ میرے گھر سے تھوڑا سا دور ہے، میں قریبی پارک میں لے جاتی ہوں بچوں کو۔ اکثر آپ نے میرے ولاگز دیکھے ہوں گے پارک کے، لیکن یہ تھوڑا سا دور ہے، لیکن اتنا بھی دور نہیں ہے۔ اور یہاں پر سہولت یہ ہے کہ چھوٹا سا منی زو ہے، لیکن یہاں میں جیسے جیسے کیچ کی طرف بڑھتی جا رہی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بہت کم
اینیملز اور بہت کم پرندے ہیں. دکھ سا ہو رہا ہے، افسوس سا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں کی مینجمنٹ، کہیں کی بھی کوئی بھی مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کو اتنے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، بچے آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اینیملس بڑھانے چاہیے اور بہت اچھا خوبصورت سا بنانا چاہیے، لیکن ہر کیج یہاں پر مجھے تقریباً خالی ہی نظر آ رہا ہے. تو بس مجھے نہیں پتہ مینجمنٹ پارکس ہوئے یا گھومنے کی جگہ کی مینجمنٹ کی کیا پالیسی ہوتی ہے کہ کم کرتے جاتے ہیں، کیونکہ حالانکہ یہاں تو روز سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں. دیکھتی ہوں میں دوسرے شہروں سے بھی جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں. اور یہاں پر اسنیکس بھی ہوتے تھے، اور میں نے بچوں سے بڑا کہا تھا یہاں پر اسنیکس ہوتے ہیں. نہ اسنیکس ہوتے ہیں، وہ کھلے ہوتے ہیں. میں نے کہا ہاں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی، لیکن یہاں پر اسنیکس کا کیج بھی خالی پڑا ہے، اور بس اکا دکا کوئی موڑ نظر آ رہے ہیں. تو بس تھوڑی سی مایوسی ہوئی مجھے. تو جی کہہ میں یہ رہی تھی کہ بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو دینی چاہیے، کیونکہ بچے گھر میں رہ کر، اب ہم کہتے ہیں آج کے بچے شرارتی بہت ہو گئے. وہ شرارتی اس لیے ہو گئے کہ تھوڑا سا ٹائم بچے، ہم جب بچے ہوتے تھے تو شام کو ہم جب پڑھائی وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تھے تو باہر نکلتے تھے، محلے کے لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بچے شرارتی بھی ہیں یا نہیں. لیکن آج کے بچے سب کو شرارتی نظر آتے ہیں. اور یہ دکھا رہی ہوں میں پارک کا گنبد جو ماشاءاللہ سے بہت اونچائی تک ہے. اور یہاں میں دیکھ رہی تھی، میں نے بچوں سے کہا تھا کہ منی پونی ہارس کہتے ہیں اس کو، وہ ہے چھوٹی سی بگھی لگی ہوتی ہے، اس میں بچوں کو سیر کرائی جاتی ہے، لیکن وہ مجھے یہاں کہیں بھی نظر نہیں آیا. تو افسوس سا ہوا مجھے کہ بچے یہی کہتے تھے کہ ننا کہاں ہیں. یہ بس یہ گاڈ کا یہاں پر جوڑا ہے جو میں کافی ٹائم سے دیکھتی آ رہی ہوں. یہ بیچارے اب ہے نا تقریباً بزرگ ہی لگ رہے ہیں مجھے، اور ان کے 2 بیبی ہیں اور 2 یہ ہیں، بس یہی ہیں. اور اتنے بھوکے تھے کہ بچے تھوڑی سی بھی گھاس کھلاتے تھے تو ہر جانور کی خواہش ہوتی تھی کہ میں کھا لوں. تو بس یہ چیزیں دیکھ کر تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا ان کی غذاؤں کے خیال نہیں رکھے جاتے، وہ نہیں. تو بس میں تھوڑی سی پرسنلی طور پر میں تھوڑی سی کانشیس ہو جاتی ہوں جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں تھوڑی سی ایسے جانوروں کو، پرندوں کو دیکھ کے تھوڑی سی کانشیس ہو جاتی ہوں. اور میری تھوڑی سی عادت پتہ نہیں اچھی ہے یا خراب ہے، مجھے نہیں پتا. تو بچے بیچارے اسی سے کھیل رہے تھے اور میں بنا رہی تھی ولاگ. تو اور یہاں پر ہم وہی پونی ہارس ڈھونڈ رہے تھے اور بچے بیچارے بہت مایوس نظر آ رہے تھے. تو میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے کہا شاید وہاں کھڑا ہو، لیکن کہیں بھی نظر نہیں آیا. تو اللہ جانے میں بہت ٹائم کے بعد آئی ہوں کہ وہ ہارس کو بھی ہٹا دیا ہے یہاں سے، اور بچوں کا ذرا ڈھونڈنا دیکھیں وہ کس طرح سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں.
تو جی زو سے فارغ ہو گئے اور ادھر آئی ہوں میں، تو بچوں کو میں نے کہا کہ جمپ پہ جانا ہے، تو اب ان کی چوائس جو تھی وہ دوسری جمپ تھی جس میں میں نے کبھی نہیں بٹھایا. تو میں نے کہا کہ زو اس پہ چلے جائیں جمپ پہ، تو انہوں نے کہا نہیں ننا اس جمپ پہ نہیں جانا. تو بہرحال یہ کہ ان کی مرضی ہے. تو یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو ویو، یہ فوڈ کورٹ کا ویو ہے اس طرف سے. تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کو کچھ کھانا پینا ہے، لیکن وہ بچوں نے کہا نہیں ننا ہم تو پیزا ہی کھائیں گے، بس یہاں سے ہمیں آئس کریم لے کر دے دیجیے گا، ہم تو پیزا ہی کھائیں گے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. اور کافی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے. چھوٹا منا ساتھ ہے، اب ظاہر بات ہے اسے کہاں چھوڑ کر جائیں، اسی لیے اتنے دن ہم نے کر دیے. اور یہاں سے میں نے لیے گرما گرم پاپ کارنس، اور ثانیہ فلیور لینا چاہتی تھی لیکن یہاں فلیور ختم ہو چکا تھا، تو ہم نے سادے ہی بس سالٹ والے پاپ کارنس لے لیے. اور بچوں کی فرمائش ہو گئی کہ ننا آئس کریم دلائے. ثانیہ نے بہت منع کیا امی ٹھنڈ ہو رہی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ٹھنڈ میں بھی آئس کریم کھائی جاتی ہے. تو میں نے بچوں کو دلا دی آئس کریم اور ہم پاپ کارن انجوائے کر رہے ہیں. کوئی ہیوی چیز ہم نے نہیں کھائی کیونکہ آگے ہمیں ریسٹورینٹس جانا ہے. بس میں نے کہا تھوڑا سا گھوم پھر لو. کیا ابھی چلیں گے نا، میں بھی روز روز بچوں کو لے کے نہیں نکل سکتی. اور یہاں پر بچے کھا رہے تھے آئس کریم اور یہاں پر بن رہا ہے شاورما. تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی شاورما کی ویڈیو بنا لی جائے. تو شاید اس کے آنر سمجھے کہ میں لینے کے لیے آ رہی ہوں، لیکن یہ کہ کھانے کا پروگرام نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ شاورما وغیرہ میں کھاتی نہیں ہوں. تو یہ چیزیں میرے لیے بس یہاں پر تھوڑی سی میں نے شاورما کی، تب ادھر کھڑے ہو کے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی ہوں اور بچے کر رہے ہیں آئس کریم انجوائے. اور اس کے بعد بچوں نے کہا ہمیں اس جمپ پہ جانا ہے. یقین مانے میں نے فرسٹ ٹائم اس جمپ پہ میں نے بچوں کی فرمائش پہ میں نے بٹھا تو دیا، لیکن اتنی ہیوی ہے، اتنی ہارڈ ہے یہ جمپ کہ مجھے پھر خود غصہ آنے لگا کہ میں نے بچوں کی بات کیوں مانی. اتنی ہارڈ جمپ ہے کہ بچے خود لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا کودنے کے بعد خود ہی ہے نا تھک گئے ہیں. اور میں نے بہت کہا کہ چلیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، لیکن بچے چھوڑنے پہ راضی ہی نہیں تھے. تو میں یہاں مستقل کھڑی ہوں اور مستقل بول رہی ہوں کیونکہ کچھ اور بچے بھی ہیں اور ہمارے بچے بھی ہیں. اتنی ہارڈ جمپ ہے کہ بچے آپس میں ٹکرا کے ان کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. اس لیے مستقل ایک ہی بات کہے جا رہی ہوں، دور 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 ہو جاؤ بچوں، دور ہو جاؤ. اور میں نے کہا نہیں بھائی بہت ہارڈ ہے، اس کے بعد تو میں آئندہ تمہیں کبھی اس پہ نہیں بٹھاؤں گی جب تک تم بڑے نہیں ہو جاتے. نارمل جمپ لیتے تھے یہ، جب اس میں وہ اچھی بھی لگتی ہے بچوں کے لیے، سلائڈس وغیرہ بھی بنی ہوتی ہیں اور بچے کافی انجوائے کرتے ہیں. اس دفعہ معلوم نہیں بچوں نے اس کی فرمائش کیوں کی. یہ میں ان کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ تھک گئے ہو آپ آ جاؤ چوٹ لگ جائے گی، لیکن یہ کہ بس بچے ہیں اسی طرح بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اور میں جب کہیں لے آتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ نہیں بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنا. یہ دیکھیں آپس میں بچے قریب قریب آ رہے ہیں تو اتنا ڈر خوف ہے مجھے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائیں، چوٹ نہ لگ جائے، سر میں ایک دوسرے کے چوٹ نہ لگ جائے. بس مستقل بول رہی تھی اور خود پہ بھی مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میں نے بچوں کی یہ بات کیوں مانی. اور میں اتنی تھک گئی، بچے تو کر رہے ہیں انجوائے لیکن میں اتنی تھک گئی. میں نے کہا بھائی میں تو بیٹھ رہی ہوں، تو آرڈر وغیرہ تو میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن فوڈ کورٹ میں آ کر میں بیٹھ گئی ہوں اور پاپ کارنس انجوائے کر رہی ہوں.
تو میں نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، اب بس تم جم سے اترو اور ادھر آ کے تھوڑا سا اپنا ایکٹیویٹی کر لو. تو میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کے ریسٹ کرتی ہوں. ظاہر بات ہے طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے اور ٹھنڈ میں مجھے کافی طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری، لیکن بچوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے ثانیہ اکیلی نہیں آ سکتی، تو مجھے بچوں کے ساتھ آنا بھی پڑتا ہے. اور بس یہی مصروفیات ہیں، ثانیہ آ جاتی ہے بس صبح سے شام تک کھانا پکانا. سردی کے دن ویسے ہی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، رضائی سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. بس اسی طرح سے دن گزرتے جا رہے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کچھ نیا ہونا چاہیے، لیکن دن اسی طرح سے بس گزرتے رہتے ہیں وہی صبح سے شام تک کے کام. کھانا بنا لو، ناشتہ بنا لو، کپڑے دھو لو، بس یہی زندگی ہو گئی. کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہی. تو بس یہ کہ کبھی کبھار میں آ جاتی ہوں بچوں کے ساتھ، تو تھوڑا سا میرا بھی دل لگ جاتا ہے اور بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں. اور اب میں پوچھنے لگی ہوں بچوں سے کہ بچوں کو کیا خیال ہے، چلنے کا ارادہ ہے؟ لیکن بچے کہتے ہیں ننا تھوڑی دیر اور. میں نے کہا چلو بھائی تھوڑی دیر اور صحیح. تو بس بچوں کی خوشی دیکھ کر میں بھی وہ ہو جاتی ہوں کہ نہیں بھائی. بچے بہت زیادہ گھر میں کیا بچے شرارتیں کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کھاتے ہیں، پٹائی ہو جاتی ہے، بچوں کا ذہن ہی نہیں کھل پاتا. تو ظاہر بات ہے جب ایک گھر میں بچہ بند رہے گا تو ان کی شرارتیں، ان کا بچپن کہاں جائے گا؟ تو میں نے کہا چلو بھائی تھوڑے سے کوائنس وغیرہ لے لو، تھوڑے سے جھولے وغیرہ بھی جھول لو. بڑے جھولوں پہ تو میں بٹھاتی نہیں ہوں بچوں کو. ان کی امائیں بیٹھیں تو میں بٹھا بھی دوں. لیکن یہی میری بیٹیاں تھیں، بڑا شوق تھا جب بھی پارک آتے تھے تو شپ والا جھولا بڑا مشہور ہوتا تھا، اور جب اس میں بیٹھ کر میری بیٹیوں کی چلاہٹیں ہوتی تھیں تو مجھے ہنسی بھی آتی تھی کہ اور بیٹھو. لیکن بس بیٹھنا ہر دفعہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جو اس میں شپ پر ہی بیٹھنا ہے. تو میں ڈانٹتی بھی رہتی تھی کہ آوازیں مت نکالو، لیکن جب وہ چلتا تھا بہت خطرناک سا تھا بھائی. میں تو کبھی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا زندگی میں اس معاملے میں بہت زیادہ ڈرپوک ہوں. میں اپنے بچپن سے لے کے اپنی جوانی تک، اب تو ظاہر باتیں عمر ہے، کبھی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا میں کسی بھی جھولے میں بیٹھی ہوں. سب لوگ انجوائے کرتے تھے جب بھی کہیں جاتے تھے، ہم انجوائے کرتے تھے، لیکن میں بس دور کھڑی دیکھتی رہتی تھی. میں کبھی نہیں گئی. دو چیزیں ہیں جہاں پر میں نے کبھی، ایک جھولے اور دوسرا سی ویو کا پانی. سی ویو ہو یا کوئی بھی سی سائڈ کی جگہ ہو، میں بالکل پانی میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی. مجھے واللہ عالم مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا خوف آتا ہے کہ میں نے جھولوں میں انجوائے نہیں کیا اور کبھی میں نے سی ویو پہ جا کر انجوائے نہیں کیا. تو بس بچے جس جھولے پہ بیٹھنے کی کہہ رہے ہیں میں بٹھاتی جا رہی ہوں کہ چلو بھائی پھر کون اتنی جلدی آتا ہے. بچے جو کہہ رہے ہیں بچوں کی بات مان لی جائے، بچوں کو گھما دیا جائے، بچوں کو کوئی شکایت نہ رہے. اچھا پھر مزے کی بات ہے، ابھی میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے. پھر کچھ ٹائم کے بعد نہ یہ کسی چیز کی کہیں گے تو کہیں گے ننا ہم آپ سے ناراض ہو گئے،
آپ ہمیں کہیں نہیں لے کر جاتی۔ جب میں پارک سے نکلتی ہوں میں کہتی ہوں بس شوق پورا ہو گیا، گھوم لیا، اب تو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ سے شکایت شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے وہ چیز تو دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب یہ سیٹرڈے تھا تو میں لے آئی تھی بچوں کو کہ چلو بھائی آج چھٹی کا ہی دن ہے، ونٹر ویکیشن تو جا چکے، تو بچوں کو گھما دیا جائے۔ اور بس اب ہم پارک سے باہر نکل رہے ہیں، واپسی ہو رہی ہے ہماری یہاں سے، اور بس اب ہم جائیں گے پیزا پوائنٹ کی طرف اور بچوں کو کچھ پلاؤں گی۔ یہاں سے لی تھی بچوں نے آئس کریم۔ اور بتائیے گا ضرور جو جانتے ہیں کراچی میں رہنے والے، وہ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ کون سا پارک ہے۔ اور پہنچ چکے ہیں ہم پیزا پوائنٹ۔ یہاں پر آئے تو ظاہر ہے سیٹرڈے سنڈے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور کافی یہاں پر تقریبات وغیرہ ہو رہی تھی، برتھ ڈے وغیرہ تھیں، تو کافی بڑے بڑے آرڈرز تھے، تو یہاں پر لگ رہا ہے ہمیں لیٹ ٹائم، اور میں کر رہی ہوں عبدالاحد سے باتیں، اور بچے اپنے پیزا کا انتظار کر رہے ہیں۔